کہتے ہیں کہ تعداد ہے جناب سید الشہداء کی دو تقریروں کے اندر. میں آج آپ کے ذہن سے اس شبہ کو دور کرنا چاہتا ہوں. تعداد ہے شب عاشور، جناب سید الشہداء بار بار کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. میں بیعت اٹھا رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں جو چلا بھی جائے گا پھر بھی شفاعت کروں گا، جو چلا بھی جائے گا پھر بھی شفاعت کروں گا. میرا وعدہ ہے، میں خود روز قیامت شفاعت کروں گا، یہ میرا وعدہ. لیکن عصر عاشور میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عصر عاشور میں کہتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. بھائی معاذ اللہ دیکھنے میں تو تعداد ہے نا کہ بھئی شب عاشور کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور عصر عاشور کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. میں اگر بات پہنچ رہی ہو، شب عاشور کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. یہاں تک کہ آپ نے اتنا دہرایا کہ پھر حضرت عباس علیہ السلام سے کہا اے میرے بھائی عباس چراغ گل کر دو تاکہ کوئی شرم محسوس نہ کرے جانے میں. جناب عباس نے چراغ پہ ہاتھ رکھا اور خود ابھی تازہ جو جناب سید الشہداء کی طرف آئے تھے، حضرت ابھی ہو تو صبح عاشور آئیں گے، حضرت زہرقین جو عثمانی تھی اور تازہ جناب سید الشہداء کو دیکھ کے علوی بنے تھے، جناب امیر علیہ السلام کی طرف آئے تھے. پوری زندگی ساتھ نہیں دیا تھا. توجہ ہے لوگوں کی، سن رہے سب لوگ اس بات کو. تو جناب زہرقین تازہ بھی صرف جناب سید الشہداء کی ایک زیارت کی تھی. جناب زہرقین نے ایک زیارت. ان کی زوجہ بار بار پوچھتی تھی نا کہ کیا بات ہے، کہا نہ جانے کتنی کشش ہے حسین ابن علی میں ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیجئے، جا کے مل لیجئے تاکہ حسرت نہ رہ جائے. جب مل کے واپس آئے تو کہا میں طلاق دینے پہ تیار ہوں. کیا ایسا ہوا؟ کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا تم میری وجہ سے مصیبت میں آ جاؤ، کیونکہ حسین کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے پوری حکومت سے مقابلہ کرنا، اور میں ہر چیز کے لیے تیار ہو گیا ہوں. میں نے حسین کو دیکھ لیا ہے، اب میں جو مل کے آیا ہوں تو میں حسین کا عاشق ہو گیا ہوں. میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں حسین پہ. تو اگر تم آزاد ہو تو اب اتنے عاشق ہو، ایک مرتبہ دیکھنے پہ عاشق حسین ہو گئے. تو جناب سید الشہداء نے شب عاشور کیا کہا؟ کبھی یہ بھی 6 محرم کو 7 محرم کو تو اس طرف آئے ہیں، کہا عباس چراغ گل کر دو. پھر فوراً کہا زہرقین اگر جانا چاہو نا تو چلے جاؤ، میں وعدہ کر رہا ہوں میں پھر بھی شفاعت کروں گا. تو اب جناب زہرقین نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. مولا نے انہیں مہلت دی تاکہ سب کے سامنے اظہار کر سکیں کہ کتنا ایمان ہے. کہا مولا کل کیا ہوگا؟ کہ شہادتیں ہو جائیں گی، ہاتھ کٹ کے گریں گے، سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے. کہا کہ مولا کتنی مرتبہ ایسا ہوگا؟ کہا 1 مرتبہ. کہا اگر آپ کی محبت میں 70 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ ہمارے لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور لاش کے ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے، خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، ہمیں قبر نصیب نہ ہو، تو اے حسین پھر بھی آپ سے دامن نہیں بچائیں گے. اے حسین آپ پہ سب کچھ قربان ہے. یہ جناب زہرقین کا عشق، اتنی محبت. شب عاشور جناب سید الشہداء بار بار کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. میں بات وہی پیش کر رہا ہوں. لیکن عصر عاشور میں بار بار کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جائے. تعداد نہیں ہے، باتوں میں تعداد نہیں ہے. بھئی اگر بلا رہے ہیں تو پھر جانے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے؟ عزیزان گرامی سید الشہداء اپنی بیعت اٹھا رہے ہیں اپنے اصحاب سے، جو 72 اصحاب ہے، کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور کوئی نہیں گیا. توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، شب عاشور کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. سید الشہداء اپنے والوں کو اور اپنے مخالفین کا تعارف کروا رہے ہیں کہ شب عاشور میں نے اپنوں میں کہا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی نہیں گیا، اس کا مطلب ہے میرے والوں میں کوئی برا نہیں تھا. اور عصر عاشور میرے سارے اصحاب شہید ہو گئے تھے. میں نے بیگانوں میں دشمنوں میں کہا تھا جو آنا چاہتا ہے آ جائے. بہت سے بزرگ پہنچ گئے کہ ان میں نے کہا جو آنا چاہتا ہے آ جائے. کوئی ایک بھی ان کی طرف سے نصرت کے لیے نہیں آیا. تو میرے والوں میں کوئی برا نہیں تھا، اگر ہوتا تو چلا جاتا. یزیدیوں میں کوئی اچھا نہیں تھا، اگر اچھا ہوتا تو آ جاتا. توجہ ہے ذہن کی راہ میں. سید الشہداء پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اگر میرے والوں میں کوئی برا ہوتا تو چلا جاتا، اور یزیدیوں میں کوئی اچھا ہوتا تو آ جاتا. حل من ناصر ینصرنا 1 مرتبہ نہیں کہا، 7 مرتبہ دہرایا کہ جو آنا چاہتا ہے آ جائے.